دین پر چلنا بہت ہی بڑی نعمت، اور جتنی بڑی نعمت اتنی ہی زیادہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ شیطان کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ شیطان کی طرف سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تو دین پر چلا تو لوگ کیا کہیں گے، برادری میں کیا ہوگا۔ رب العالمین نے اس شیطانی حرب کا اپنے کلام پاک میں شافی کافی مکمل علاج فرمایا۔ اللہ مجھے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دماغ اور یقین کرنے والا سینہ عطا فرمائے۔ اللہ یہ صبح میرے اور آپ کے لیے مبارک بنائے۔ سورہ یونس علیہ السلام آیت شریفہ 65۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسے ہے جیسے ابھی میرے اور آپ کے علاج کے لیے رب العالمین نے عظیم الشان نسخہ نازل فرمایا۔ ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ اس وقت خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج خطاب ہے مجھے آپ میں سے ہر ایک کو۔ ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ وہ کون ہیں؟ ان کا دائرہ اقتدار، دائرہ ملکیت ہے کیا جن کی بات کی وجہ سے تو اپنے آپ کو غمگین کر رہا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک العزہ، یہاں سن رہے ہیں اس کا معنی ہے تمام، یقیناً تمام عزت، بے شک تمام عزت کس کی ہے؟ سینئرز کی ہے، برادری کی ہے، بیگم کی ہے، خاوند کی ہے، سرمایہ دار کی ہے، اہل اقتدار کی ہے، ووٹرز کی ہے، نہیں، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اس کے مالک ہیں۔ میری آپ کی جو ملکیت ہے وہ حقیقی نہیں، حقیقی مالک، لیکن ہم اپنی ملکیت میں جو حقیقی نہیں کسی کو آنے دیتے ہیں۔ ملکیت نہیں، باہر ملکیت کے، ہمارے دروازے کے آگے کو گاڑی پارک کرے تو صحیح، اگر وہ کمزور ہے تو اس کی خیر نہیں، طاقتور ہے تو پھر بھی کہیں گے جی چوہدری صاحب جی ذرا پیچھے کر، باہر کیف برداشت کرتے ہیں۔ یقیناً ساری عزت للہ، اللہ پاک کی ملکیت ہے۔ جمیعا بات ہو چکی، لیکن اللہ تاکید کے لیے، سٹریس کے لیے دوبارہ فرما رہے ہیں، یقیناً ساری عزت اللہ کی ملکیت ہے، تمام، دو دفعہ تمام۔ یہ جملے کی، سینٹنسز کی وہ قسم ہے کہ اس کے ساتھ جو بات بیان کی جائے وہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، آفاقی ہوتی ہے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے زمانہ ماضی میں تھی، زمانہ حال میں ہے اور زمانہ استقبال میں بھی ہے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، تیری خوشی کے زمانے میں، تیری غمی کے زمانہ میں، تیری بلندی کے زمانہ میں، تیری پستی کے زمانہ میں، ہر حالت میں عزت کا مالک اللہ ہے۔ ساری کی ساری، ساری کی دو دفعہ ہے، تو جب ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے تو میں اور آپ خواہ پگلے کیوں بنے؟ اپنا کھانا کس کے لیے خراب کریں؟ اس کے پاس کچھ ہے جس کے لوگ کہتے ہیں یار جس کے لیے تو نے اپنا گھر چھوڑا اس کے پاس، اس کے پلے کیا ہے؟ کوئی دیکھ سن کے دوستی یہ کہتے ہیں نا ہم زندگی، تو کس کے لیے میں آپ دین میں کمزوری کروں؟ کس کے لیے کروں؟ اس کے پلے کچھ ہے تو میں نے اس بدبخت سے کیا لینا ہے جو مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کمال ہو یا اللہ، سمجھنے والا دل، سمجھانے والی زبان اور ماننے والا سینہ عطا۔ وہ کون ہیں؟ وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے، اور دوسرا معنی ان کے سوا نہ کوئی خوب سننے والا ہے نہ کوئی خوب جاننے والا ہے۔ جب تجھے کوئی بری بات کہے گا تو وہ سن لیں گے یا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ جو خوب سننے والے ہیں، جو تیرے بارے میں ایک حرف بھی بولے گا نہیں، اگر تیرے بارے میں وہ اپنے سینے میں کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی بری تدبیر، کوئی سازش سوچے گا وہ اس کو بھی جانتے۔ تو کیوں گھبرا رہا ہے؟
لا الہ الا اللہ سنیے، مفت میں لے جائیے وظیفہ، اور ایسا وظیفہ جو قرآن پاک کا، اور اس سے اوپر وظیفہ کوئی نہیں۔ دشمنوں کے ستانے پر، رشتہ داروں کے اذیت دینے پر، لوگوں کی عداوت پر یہ آیت میں آپ بار بار پڑھیں، اس کو بار بار پڑھ کے اس میں بیان کردہ عقیدے کو سینے میں اتار۔ جتنا یہ عقیدہ میرے آپ کے سینے میں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔